میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں اب بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہم مانتے ہیں, لہذا ہم توحید پرست. لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی اختیار اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی پابندی اللہ پہ لگا سکتا ہے؟ بولو. مثال کے طور پر یہ اولاد ہی کو ہم لے لیتے ہیں. بھائی اسباب کے بغیر اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا, سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ نہیں, لیکن اللہ نے کر کے دکھایا. عیسائی تبھی تو تعویلات کرنے لگے کہ عیسیٰ کا فادر معاذ اللہ اللہ ہے. اللہ نے کہا بھائی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس سے زیادہ عجیب تو آدم علیہ السلام ہے, ان کی تو نہ باپ اور نہ ماں. خالقہ من تراب, تو جو خدا آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس بات کی کہاں سے دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر معاذ اللہ ہیں, یا وہ اللہ سے نکلی ہوئی کوئی مخلوق ہیں؟ تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے خوب سمجھو. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توحید سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو, کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقتیں ہیں, ساری طاقتیں کس کے پاس؟ اللہ کے. لیکن اللہ اگر کچھ اختیارات کسی کو دینا چاہے تو ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابڑا. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا. کہتے ہیں ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ جیسے وہ ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا, لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا, اس نے اتنی عبادت کی ہوتی, اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا ہوتا, تہجد ہوتا اور تہجد ہوتی اس کے اعمال میں, اور ماتھے پہ سردوں کے محراب ہوتے, صدقات و خیرات ہوتے, اللہ خوش ہو کے کہتا ہے اے ڈاکٹر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے, اب اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا تیرے پاس آئے گا تو اب میں تجھے اختیار دے رہا ہوں کہ تو بھی اس کو اولاد دے سکتا ہے. کن کہے گا اور اس کی اولاد ہو جائے گی. تو اللہ تو دے سکتا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پی کیسے ہو نا. تو اللہ بھی تو اللہ دے سکتا ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اختیارات خود سے ہیں, ذاتی نہیں ہے, عطائی ہیں, اللہ نے دے دیے. لہذا ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں, اور کبھی نبی سے محبت میں جوش آیا تو ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں, یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں, آپ ہماری بگڑی بنائیں, آپ ہماری کشتی پار لگائیں, آپ بے اولادوں کو اولاد دیں. تو ہمیں پتہ ہے کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں, لیکن اللہ نے دے دیے ہیں اپنے نبی سے خوش ہو کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ لو. قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے. مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ان بتوں کے پاس خود سے اختیارات ہیں. مشرکین اس کے قائل تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا, جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا لوگ اس کا بت بناتے. لوگ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں, اصل تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو, کسی مقرب پیغمبر کو, کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے. یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, اس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا. ولم یکن لہ ولی من الذل, کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. دیکھو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات تقسیم کرنے کی. مثال کے طور پر حکومت پاکستان ہے یا حکومت ملاوی ہے, اب سارے کام گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ نے وزیر بنا دیا, بھائی پانی کا وزیر فلاں ہے. اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا فلاں وزیر ہے, لہذا صرف اسی کے گھر میں پانی آئے گا, اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پانی. وزیر کا یہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم لوگ کے یہاں جو وزیر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کا وزیر ہے صرف پانی اب اسی کے یا اسی کے چاہنے والوں کے گھر میں آئے گا. جب بارشیں ہوتی ہیں نا کراچی میں, ہر طرف پانی پانی سوائے نلکوں کے. جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں, یہ منظر آپ کبھی آپ خوشبو لگا کے کراچی آؤ, لائف کو انجوائے کرو گے آپ. اتنی بارشیں ہوتی ہیں, اب تو موسم چینج ہو گیا نا, اتنی بارش ہے کہ رکشے ڈوب جاتے ہیں. نالن چڑنگی ہمارے یہاں مشہور ہے نا, گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کے بہاؤ میں. گٹر ابل رہے ہوتے ہیں ہر جگہ, پانی نلکا کھولیں گے اس میں پانی نہیں ہوگا. اس انداز سے ہم جیتے ہیں, آپ اندازہ لگاؤ. تبھی تو اتنا کانفیڈنس ہے. اتنے پانی کے باوجود بھی نلکوں میں پانی نہیں ہے. خیر, تو حکومت کیا کرتی ہے بھائی؟ انتظام حوالے کرتی ہے. بھائی یہ پانی کا وزیر ہے, یہ تعلیم کا وزیر ہے, یہ فلاں کا, اس کے اختیارات فلاں کو. تبھی ہم وزیر کے پاس جاتے ہیں. یہ بھائی امن خراب ہوگا تو اس کو کنٹرول کرنا تھانے کی ذمہ داری ہے. ڈکیتیاں ہو رہی ہو تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تھانے میں جائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں, میرا علم اتنا کامل ہے کہ مجھے کسی کو اختیارات دے کر اپنا وزیر بنانے کی ضرورت نہیں. لہذا نہ میں نے کسی فرشتے کو اختیارات دیے, نہ کسی پیغمبر کو اختیارات دیے. قرآن بار بار کیوں بتاتا ہے کہ پیغمبروں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے. یہ